اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا نور اللہ۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سعادت دی اور یہ چلنے کے لیے ہمیں سانس دیا، زندگی جینے کے لیے ہمیں جسم دیا، قدم دیے، پاؤں دیے، آنکھ دیکھنے کے لیے آنکھیں دی اور سننے کے لیے کان دیے۔ یہ اللہ رب العزت نے بہت بڑی ہمیں نعمت عطا فرمائی، مگر محبوب کے صدقے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور واللہ کی زلفوں والوں کے صدقے اور والضحیٰ کے چہرے والے کے صدقے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ پاک نے جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی اور ان کے پیاروں کے عبر جو میرے محبوب کو چاہنے والے اور ان کی اہل بیت مطہرہ کے ساتھ مودت کرنے والے لوگوں کو اللہ رب العزت نے اپنے قریب کر لیا اور ان کے قریب ہو گئے خالق کائنات۔ اور ربیع الثانی کا مہینہ یہ کارواں ہے۔ عزیزان گرامی، آج کا جو موضوع شکر ہے وہ یہ ہے، آپ کی بارگاہ میں لے کر آئے ہیں کہ اللہ کے جو ولی ہیں وہ ہمیں کیا فائدہ دے سکتے ہیں، کیا وہ ہمیں قیامت والے دن ہماری بخشش کی سفارش کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آج کل نہیں بلکہ جب کہ اولیاء اکرام کا ہم جو بھی تہوارات مناتے ہیں ان کا دن مناتے ہیں، مثال کے طور پہ دن 10واں رات یعنی کا ہم جو میلاد کراتے ہیں، محفل پاک کراتے ہیں، ان کا عرس کراتے ہیں اور ختم پاک پڑھتے ہیں، تو بات یہ اٹھائی جاتی ہے، یہ نقطہ اٹھایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ کیا یہ لوگ آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں جن کے نام کا آپ یہ ختم پاک دلوائے۔ عزیزان محترم، آج میں وہ آپ کو حوالہ دوں گا اور جو میں حدیث مبارکہ آپ کی بارگاہ میں پیش نظر کرنے والا ہوں وہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے ود حوالہ، اور اس سے انشاءاللہ میں حوالہ دینے کی کوشش کروں گا اور اصلاح کی اپنی اور اپنے لوگ بھائیوں مسلمانوں بھائیوں کی اصلاح کی کوشش کروں گا اس میں۔ عزیزان محترم، بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، صفحہ نمبر 1795 اور حدیث نمبر 7439۔ عزیزان گرامی، اس حدیث مبارکہ میں جو میں حوالہ عرض کر رہا ہوں بخاری شریف سے کہ عزیزان گرامی رب خالق کائنات نے فرمایا اور رب خالق کائنات فرمائے گا کہ تم لوگ جہنم میں چلے جاؤ اور جن لوگوں کو ایک دینار کے برابر اگر ان کا ایمان ہوا تو ان لوگوں کو جہنم سے نکال لے آؤ۔ یہ قرآن مجید میں بھی حوالہ موجود ہے اور میں یہ ترجمہ کچھ یوں عرض کر رہا ہوں کہ رب خالق کائنات ارشاد فرمائے گا کہ تم جہنم کے اندر چلے جاؤ اور جا کر جن کے اندر پہچانو، جن کے اندر ایک دینار کے برابر اگر ایمان ہے تو ان ایمان والوں کو لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ اب بات یہ ہے کہ رب خالق کائنات تو عالم الغیب ہے، رب خالق کائنات ہر چیز کو جاننے والا ہے، مگر یہاں آ کر رب خالق کائنات نے اپنے پیاروں کو ولی اللہ کو یہ کیوں فرمائے گا، کیوں کہے گا کہ جاؤ؟ کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ خالق
کائنات عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب ہے، مگر یہ بتانا ہمیں بتانے کے لیے کہ میرے دوستوں کی یہ عظمت ہے، میرے ملک کے جو رہنے والے ان کی یہ شان ہے، جو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہیں، وہ ان کی قدر یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ نقطے کی تشریح کی تو پھر خالق کائنات اپنے پیاروں کو یہ حکم دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب پیارے محبوب کریم شفیع معظم رحمت للعالمین نور مجسم، اللہ اکبر، ان کی شان پہ قربان جاؤ، وہ محبوب فرمائے گا کہ تم جاؤ جہنم کے اندر چلے جاؤ، اور جو لوگ جن لوگوں کو آپ پہچان لو، نقطے پہ نوٹ کرنا ہے۔ اس حدیث میں فرمایا کہ میرے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ اور جہنم کے اندر چلے جاؤ، اور جہنم کے اندر جب جاؤ تو اپنے پہچان والوں کو، اپنے جاننے والوں کو جہنم سے نکال کر لے آؤ۔ اب بات یہ ہے، اب میں نے قرآن کا حوالہ بھی دے دیا، اگر کوئی کہے تو یہ آیت کریمہ قرآن مجید میرے سامنے پڑا اس میں موجود ہے، مگر بات یہ ہے کہ میرا خالق کائنات بھی یہ ارشاد فرمائے گا، پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرما دیا، حدیث نبوی ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے۔ عزیزان گرامی، اس میں معلوم ہوا کہ جو غوث کا دیوانہ ہے وہ خوش نصیب ہے، جو داتا علی حجویری کا دیوانہ ہے وہ خوش نصیب ہے، جو میرے مولانا نور محمد سرکار رحم اللہ مٹیوار مٹوالے کے دیوانے ہیں وہ بھی خوش نصیب ہے، جو صابر پیا سرکار کے دیوانے ہیں وہ بھی خوش نصیب ہے، جو بابا فرید گنج شکر سرکار رحم اللہ کے دیوانے ہیں وہ بھی خوش نصیب ہے، جو بابا شاہ سلیم سرکار رحم اللہ جو ننکانے کے رستے پہ آتا ہے ان کے دیوانے ہیں وہ بھی خوش نصیب ہے، اور جو بابا بشیر سرکار رحم اللہ جو ننکانے میں مزار ہے، یہ بائی پاس کے پاس، اور یعنی کہ یہ مانا والے پھاٹک کے پاس ننکانے ان کا مزار شریف ہے، اگر ان کا کوئی دیوانہ ہے تو وہ بھی خوش نصیب ہے۔ میں نہیں کہتا، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، اس بات میں دلیل دے رہا میرا مالک کہ میں اپنے پیاروں کو حکم دوں گا کہ جاؤ جہنم میں، اور جو لوگ جن لوگوں کے اندر ایک دینار کے برابر کوئی ایمان ہوا تو ان کو لے آؤ۔ تو پھر پارٹ نمبر 2 کہ حدیث مبارکہ میں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ اپنے پہچانے، اپنے جاننے والوں کو پہچان کر نکال لاؤ جہنم سے۔ عزیزان محترم، معلوم ہوا کہ ان کو میرے خالق کائنات کو اپنے دوستوں کی کتنی قدر کی فکر ہے، ان کا مقام بھی ارشاد فرما دیا۔ عزیزان اکرامی، اگر قرآن مجید فرقان حمید میں آئے تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، کہ ان لوگوں کے راستے پہ لگ جاؤ جن کے اوپر میں نے اپنا فضل کیا ہے، اپنا کرم کیا ہے، اللہ اپنی رحیمی عطا فرمائی، لوگوں کے راستے پہ لگ جاؤ، ان لوگوں کے راستے پہ لگ جاؤ، کیونکہ ان کا راستہ میرے آقا کے مطابق ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا ان کا طریقہ ہے، چاہت کرنے والا طریقہ ہے، پیار کرنے والا طریقہ ہے، اور عقیدت میں اعلیٰ محبت کرنے والا طریقہ ہے۔ تو پھر وہ خالق کائنات اپنے پیاروں کے بارے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اگر یہ بات نہ ہوتی قرآن میں
جو میں عرض کر چکا ہوں۔ تو پھر رب خالق کائنات نے یہ دلیل دی کہ یہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، یہ ان کو جہنم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ پھر حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت اپنے پیاروں کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا کہ جو ختم پاک کسی بزرگ دین کے نام پہ جلاتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، کیونکہ ان کا عرس مناتے ہیں۔ تو پھر قیامت والے دن جن کا کوئی عرس منا رہا ہوگا، کوئی میلاد کرا رہا ہوگا، کوئی ختم پاک پڑھ رہا ہوگا، تو وہ قیامت والے دن پھر یقیناً ہے اس حدیث مبارکہ کی روشنی سے کہ وہ جہنم سے نکال کر لے آئیں گے، پہچان کر لے آئیں گے۔ عزیزان گرامی، میں نے عرض کی ہے کہ صفحہ نمبر 1795 اور حدیث نمبر ہے 7439 ود حوالہ سعود کا۔ تو کوشش کیا کریں کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کے ساتھ محبت کیا کریں، ان کا ادب کیا کریں، مگر اول مرشد ہمارا ماں باپ ہے، اول ولی اللہ جو ہے وہ ہمارے ماں باپ ہیں، پھر دوسرے اولیاء کرام جو اللہ کے پیارے ان لوگوں کے ساتھ محبت کیا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ عرس منائیں تو ماں باپ کے استاد ہو، آپ میلاد کرائیں تو ماں باپ کے استاد ہو، آپ نماز پڑھیں تو ماں باپ کے استاد ہو، اور آپ طریقت میں جائیں تو آپ ماں باپ کے استاد ہو، اور آپ کسی کے مریض ہو جائیں تو ماں باپ کے استاد ہو، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا اولیاء اللہ کے ساتھ محبت کرنے کا، کیونکہ آپ اول اپنے ماں باپ کو مرشد خانے کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں۔ میں ان بھائیوں کا بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نماز ہم پڑھ لیتے ہیں مگر گھر میں اپنے ماں باپ کا ادب ہم اکثر نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، ان کی بات نہیں مانتے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کر کے اللہ رب العزت مجھے بھی اپنے ماں باپ کا ادب کرنے کی توفیق اور طاقت دے، اور آپ لوگوں کو بھی اپنے ماں باپ کا ادب کرنے کی توفیق اور طاقت اور ہمت عطا فرمائے، پھر جا کر اولیاء کرام کی طرف جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو میں نے قرآن مجید سے حوالہ دے کر اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ حوالہ دے کر روشنی دینے کی کوشش کی، اللہ رب العزت اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو یہ ویڈیو اس نیت کے ساتھ سینڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ تاکہ کوئی اپنی اصلاح کر لے اور ہمیں بھی اللہ رب العزت اصلاح کرنے کی توفیق اور طاقت دے۔ عزیزان محترم، اسی سلسلہ میں ہمارے اس منڈی وار بٹن کے اندر دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے ہر جمعرات والے دن بعد نماز مغرب اور مغرب سے لے کر عشاء تک، اور ہر قصبے میں اجتماع ایک ٹائم میں ہوتا ہے جمعرات والے دن بعد نماز مغرب اور عشاء تک۔ میری التجا ہے آپ لوگوں سے کہ آپ اجتماع میں جائیں اور اپنے بچوں کو بھی لے کر جائیں اور تربیت وہاں سے حاصل کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کی کوشش کریں، آپ کو بڑا ہی مزہ آئے گا۔ اجتماع میں جائیں، علم جو ملے گا اور وہ علم ملے گا کہ جو ہمیں بڑے بڑے علماء کرام سے نہیں ملتا، تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے برکت سے ملے گا، کیونکہ دعوت اسلامی ہمارے دعوت اسلامی کے برکت میں ہر بریکی کا مسائل بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں اسلامی بھائی، جو کپڑا کیسے پہننا، گھر میں بیٹھنا کیسے، سونا کیسے، لیٹنا کیسے، چلنا کیسے، اور بڑوں کا ادب کیسے کرنا، اور کھانا کیسے کھانا، پانی کیسے پینا، کب نہیں کھانا، یہ وہاں سے ہمیں مسائل سے ہم مستفید ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ جو آج آپ کے سامنے یہ جو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے بندہ ناچیز، یہ بھی میرے مرشد عطار کا کمال ہے۔ علم ایک سائڈ پہ مگر تربیت خدا نے سنت سے ملی۔
کوئی مجھے مانے یا نہ مانے کہ یہ اطاری ہے، مگر میرے نام کے ساتھ اطاری ہے۔ میرا مرشد جو ہے وہ سب کے اوپر نظر کرتا ہے، کیونکہ ہم اطاری ہیں۔ کسی کے کہنے پہ اطاری کا نقطہ ہٹانے سے وہ اطار کی نسبت سے نہیں نکل جائے گا، یاد رکھنا۔ تو اس لیے الحمدللہ یہ بندہ ناچیز جمال الدین اطاری جو بیان کرنے کی صادر حاصل کر رہی ہے، انداز بھی میرے مرشد کے مرکز سے ملا۔ اس لیے یہ نہ کہنا کہ وہ میرا مرشد ہے تو میں مدعو کر رہا ہوں۔ آپ اپنے بچوں کو، آپ خود جائیں، دوستوں صحباب کو بھی دعوت دیں اور ہر جمعرات اجتماع جایا کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اجتماع میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جیسا کہ وارپٹن کے اندر نصر اقبال اطاری صاحب ہیں، ماشاءاللہ۔ اسحاق بھائی جو ہے وہ نشاط مل میں جو ہیڈ جابر ہیں، ماشاءاللہ، وہ بھی ہر جمعرات اجتماع میں آتے ہیں، دعوت اسلامی کا بام دوڑ کام کرتے ہیں۔ تو عاجز دیکھیں اسحاق بھائی کے اندر اور اعظم بھائی کے اندر، تو ماشاءاللہ اتنی عاجزی، اتنی عاجزی، اتنی عاجزی، تو نکھار ہے عاجزی کا ان دوستوں میں، ان بھائیوں میں۔ نصر بھائی کے اندر بھی دیکھیں عاجزی کا جو ہے وہ ایک ماشاءاللہ جامعہ عاجزی ہے، تکبر نہیں ہے، غرور نہیں ہے، تو وہ بھی مرشد کا کمال ہے۔ تو آج اگر میں بیان کر رہا ہوں، یہ بھی مرشد کا کمال ہے، مرشد کی نظر کرم کا کمال ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کوئی مانے یا نہ مانے، مگر میرا پیر تو ہمیں مانتا ہے نا کہ یہ ہمارا مرید ہے۔ اس لیے آپ اجتماع میں ضرور شرکت کریں۔ اگر آپ کسی پیر کے مرید بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، ہمیں اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ علم ہے جو وہ آپ سیکھیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ علم سیکھنے کے لیے، تربیت حاصل کرنے کے لیے اگر ہم کسی مرکز میں چل جاتے ہیں تو پیری مریدی نہیں ٹوٹ جاتی۔ یعنی کہ آپ نقش بندی ہے تو آپ اطاری کے مرکز میں، دار مرکز میں نہیں جائیں گے، نہیں، یہ بات نہیں ہے، کیونکہ فضان آپ کے پیر کا ہی ملے گا، شفٹ ہوگا۔ تو اس لیے آپ اجتماع میں ضرور شرکت کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم، لاسٹ میں یہ عرض کروں گا، یہ جو میرا کیمرہ مین ہے الحمدللہ، یہ اس چیز کا اللہ اور اللہ کا رسول گواہ ہے کہ یہ بلوس جو ہے وہ میری یہ ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کا جو چینل ہے وہ KC، ان کو آپ سبسکرائب کریں اور ان کو ویڈیو کو ان کو لائک کریں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، اور ان کی حوصلہ افزائی جب ہوگی تو یہ مزید جو ہے یہ دین کی ویڈیو میری جو ہے وہ بنایا کرے گا، محبت کے ساتھ بنایا کرے گا، جذبہ ان کا بڑھ جائے گا۔ اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرا چینل آپ سبسکرائب کریں یا نہ کریں، مگر میرے یہ اس محترم کیمرہ مین جو ہے خاور چودھری، اس کا جو چینل ہے ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا نبی اللہ۔